آج ہم سورۃ البقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سورت شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دوں کہ سورت کا جو نام ہوتا ہے نا، وہ اس کے موضوع کی مطابقت کی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہوتی ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے. اب سورۃ البقرہ نام کیوں رکھا اس کا؟ بقرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو یا بیل کو. تو اس سورت کے اندر ایک گائے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں قتل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کی مراد اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. کیا بات. اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم. اس کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، یا جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی خاص عنایت ہو اسے اس کا معنی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. سبحان اللہ. اب ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ متقی کون لوگ ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں ذرا کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ چھو بھی رہے ہیں، آپ ہر چیز اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس کو ماننا آسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے موجود ہے. ایک چیز آپ کے سامنے نہیں ہے اس کو ماننا زیادہ مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم نے ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم اس کو کیسے مان لیں؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ چیز ہے ہمارے سامنے نہیں ہے، آپ اس کو مان لو. میں تو آپ کے ساتھ سوال کروں گا کہ بھائی میرے سامنے ہے ہی نہیں، میں نے دیکھی نہیں، میں کس طرح اس کو مان لوں؟ تو جو بغیر دیکھے جس نے رب کو مانا ہے اسے متقی کہتے ہیں. اللہ اکبر. کیا بات. کیا بات. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب اس میں بھی فرق ہے کہ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا. واہ. ایک ہوتی ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا. اب نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو یہ ہے اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ باندھ لیے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، قیام کر لیا، سارا کچھ کر لیا، اسے کہتے ہیں نماز پڑھنا. نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا اسے کہتے ہیں کہ کسی غریب پر جب ظلم ہو رہا ہو آپ اس کو بچا کر پھر نماز پڑھیں، آپ نماز قائم کرتے ہیں. واہ واہ. کیا کہنے. آپ کسی یتیم کا حق کھایا جا رہا ہو، اس یتیم کا حق بچا کر آپ نماز پڑھیں تو آپ نماز قائم کرتے ہیں. اللہ. واہ. کیا کہنے. کسی غریب کا حق کھایا جا رہا ہو، آپ اس کا حق بچا کر آپ نماز پڑھیں، خدا کی قسم آپ نماز قائم کرتے ہیں. کیا بات. آپ کا پڑوسی کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور آپ کو اس کی خبر نہ ہو تو آپ صرف نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے. جب آپ پڑوسی کا خیال کریں گے، آپ ان کے گھر کا خیال کریں گے، جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو ان کی خوشبو جب ان کے گھر میں جاتی ہے، کوئی ہر بندہ گوشت پکانے والا نہیں ہوتا، تو جب اس کی خوشبو ان کے گھروں میں جاتی ہے تو ان کے دل پر جو گزرتی ہے آپ اس کا اثر نہیں دیکھ سکتے کہ کیا گزرتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا مقام ہو، مسالے زیادہ ڈالنے کی آپ کو عادت ہو تو ایک شوربے کی کولی زیادہ بنا لیا کریں تاکہ ان کے گھر میں بھی پہنچ جائے. جب آپ ایسا خیال کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو خدا کی قسم آپ نماز قائم کریں گے. سبحان اللہ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی نشانیاں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں مال دیا ہے اس میں سے وہ رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ متقی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ پھر آگے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا، کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور ہمارے نبی سے پہلے جو انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آج کل دیکھیں کہ ہر کسی کو مرنا بھول گیا ہے، ہم ہر کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، کیوں؟ ہمیں بھول گیا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا، اپنے عملوں کے ذریعے کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، یہ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں۔ کیوں بھول چکے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قیامت پر ہمیں یقین نہیں ہے، آخرت پر، کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے۔ جو مرنے پر یقین رکھتے ہیں اور جو اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سبحان، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔